گویا دعا کا وقت ہوا جاتا ہے اور اجتماع کے تمام ہی شرکاء تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت جی سے درخواست کریں نا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ اس مجمع کو رخصت کریں۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو ایک میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ حضرت اٹھ کر دیکھیے نا، آپ کے متعلقین شرق و غرب سے تشریف لائے ہیں۔ پہلے آپ انہیں دعا دے کر روانہ کیا کرتے تھے، آج یہ آپ کو دعا دے کر روانہ کرنے آئے ہیں۔ ہر آنکھ چاہتی ہے کہ وہ حضرت کو ایسا دیکھ لے کہ اس وقت دنیا میں اس کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ وہ اپنے شیخ کی زیارت کرے۔ الفاظ تعزیت کے لیے ختم ہو گئے۔ میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا صدمہ اور شہدائے ناموس صحابہ کے قائدین کے صدمات ہم نے برداشت کیے، لیکن جب بھی کبھی ٹھوکر لگی خانقاہ میں حضرت کے پاس آئے، دست شفقت رکھا، خدا کی قسم ایسی دل پہ مرہم آ جاتی کہ ہم اپنا غم بھول جاتے۔ خدا کرے اب ایسے صدمات نہ آئیں، چونکہ دلاسا دینے والا اب نہیں رہا۔ خدا کرے اب ایسے صدمات کسی پر نہ آئیں۔ سرپرستی کرنے والی شخصیت حضرت حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جو ہمارے سروں پر تھی وہ نہیں رہی۔ آخری بات وہی عرض کرتا ہوں جو حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازہ میں علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا بھائی بات یہ ہے، کام اللہ کا ہے اور اللہ وہ ہے جسے موت نہیں آتی۔ اللہ حی القیوم ہے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، اور 22 جمادی الثانی کو سلسلہ نقشبند کے روشن چراغ حضرت پیر عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی پیر مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا ہم سے بچھڑ جانا۔ درست فرمایا حضرات نے، وہ ایک چراغ تو گیا لیکن کئی چراغ روشن کر گیا۔ مہد الفقیر کے ساتھ یہ نسبتیں ہماری قائم ہیں، قائم رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی حفظہ اللہ